اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی وجہ یہ بنی کہ حالیہ دنوں میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے انتخابات ہوئے۔ اس سلسلے میں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے دانشور طبقے کو، پڑھے لکھے طبقے کو مخاطب کروں، کیونکہ ان ڈیپتھ جا کر صرف ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہی سوچ سکتا ہے، باقی عوام ان ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ اس میں ایک دو کلپس دیکھیں گے کہ کس اہتمام کے ساتھ انتخابات ہو رہا ہے۔ زندگی بینید ودیونا انسان انسوک ودیونا دنیا یانوک سیشی دوک رنچی دوک زربایت پی دی عزت نو وقار پر نظر جخصے رنگ رنگی اختیاری کا گا قسمی دباؤ چیانوک لالیشی یانوک علاقہ پرستیاں شخصیت پرستیاں مایوما رنگی میون چائز بسے انشاءاللہ میدان عوامی حوالہ بچا و عوامی انتخاب بس اعتماد بس پہ کنیل تک پلادونے کا شرعی و سیاسی وظیفہ ان کی انشاءاللہ دی قوم نہ ملت پہ فرض بہترین طریقے کا رنگ یانوگیت پی توان و قدرت توانائی تان سے عوام فرض دینی فرض بالخصوص امام خمینی میموریل ٹرسٹ سب سے فرسٹ ایجنڈا دیو ان نظام ولایت فقی جوان نہ عوامی فرض صحیح معنی کلب چپت پی تمام مسئولین دے کننگن ایری عواما دان دیرینگی دنیا تیان مستقبرین نظرنا ظالم نہ مقابلہ وچن نہ کتو غیر از نظام ولایت فقی و حقیقت شیعی و شیعی ناب مت پا دی قدرت پا نتوان پا مت دیو مسئولین ان استوجہ عوام استوجہ بسے بہترین طریقے کا انشاءاللہ دیرینگی پولنگ پو آخر دلب چکچا۔ تو عوام یہ سمجھیں گے کہ یہ انتخابات تو اتنے فیئر اور فری اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوا ہے، تو مگر ان ڈیپتھ میں یہ یا تو ان کی نادانی کی وجہ سے یا ڈیلیبریٹ ایکشن کی وجہ سے فکسڈ ہیں، جس کو میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ تو یہ چند ویڈیوز میں اردو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ ہمارا دانشور طبقہ اس پر سوچے۔ تو اس سلسلے میں آج سے ان کے 2-3 انتخابات پہلے جو میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے تھے وہ آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے پیش ہوا ہوں۔ اس کے بعد 2-3 ویڈیوز میرے اس پر ڈیٹیل اور آ جائیں گے بعد میں۔ تو جناب علی، سب سے پہلے یہ 28/6/2017 کو میں نے ایک مقالہ لکھا تھا گریٹر لداخ میں IKMT کے انتخابات کا ایک مفصل ناقدانہ جائزہ کے تحت۔ تو دیکھیے اس میں نے لکھا ہے، اس تنظیم کا پہلا انتخابات بمقام تھوئینا منعقد ہوا۔ اس پہلے ہی انتخاب میں کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ آئین میں سب سے اونچا عہدہ چیئرمین کا ہے، مگر رائے دہی کے پرچے پر چیئرمین سے بھی پہلے ایک اور عہدہ یعنی کنوینر کے لیے نامزدگی مانگی گئی تھی۔ بندہ حقیر اکیلا فرد تھا جس نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی، مگر حقیر کی صدا بصحرا ثابت ہوئی۔ الیکشن نتیجوں کے دوران کنوینر کے لفظ کو سرپرست اعلیٰ کے لفظ سے بدلا گیا اور مرحوم شیخ ذاکری صاحب کو سرپرست اعلیٰ کے طور اعلان کیا گیا، حالانکہ لوگوں نے ان کو کنوینر کے لیے منتخب کیا تھا اور جس کا آئین میں کوئی گنجائش نہیں تھا۔ پھر بھی یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس تنظیم کے پہلے انتخابات کو چند خفیہ ہاتھوں کے ذریعے فکس کیا گیا تھا۔ چونکہ اس فکسنگ پر سب خاموش رہے، بلکہ ان انتخابات کو صاف و شفاف انتخابات کے طور پر اس کی پرجوش استقبال کی گئی، اس لیے ان خفیہ ہاتھوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور دوسری انتخابات کے دوران ایک نام نہاد نگران کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کی بھی آئین میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اچھا جناب، اس کمیٹی نے سرپرست اعلیٰ کے عہدے کو انتخابات سے ماورا رکھا اور صرف چیئرمین سے نچلے عہدیداروں کے لیے انتخابات منعقد کیے گئے۔ اس طرح مرحوم شیخ ذاکری کی تاحیات اس تنظیم کے سرپرست اعلیٰ رہے، مگر اس دوسرے دور میں بھی لوگوں کو اپنی نامزدگی داخل کرنے کی اجازت تھی،
چنانچہ حقیر اور حقیر کے ایک ساتھی سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری کے لیے ان خفیہ ہاتھوں کے خواہشوں کے الرغم نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس الیکشن میں ان خفیہ ہاتھوں کا پورا زور حقیر کو ہرانے پر تھا، چنانچہ میں 28 ووٹوں سے ان کے من پسند امیدوار کے مقابلے میں ہار گیا، مگر سیکٹری کے عہدے پر ایک ایسا شخص منتخب ہوا جو ان خفیہ ہاتھوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا تھا۔ چنانچہ مہینوں کے اندر ہی سیکٹری اور ان خفیہ ہاتھوں کے مابین شدید اختلافات نے جنم لیا۔ چونکہ سیکٹری ایک مومن اور آئینی حیثیت کو بحال کرنے والا شخص تھا، اس لیے ان خفیہ ہاتھوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ سیکٹری کو مہینوں کے اندر ہی مستعفی ہونا پڑا۔ اس طرح ان خفیہ ہاتھوں نے راحت کی سانس لی اور حسب دستور اپنی منمانیاں کرتے رہے اور سیکٹری کے عہدے کو تیسرے دور کے انتخابات تک خالی رکھا گیا۔ یہ عہدہ ہی ایسے ہی خالی رکھا۔ اس کے بعد جب ان خفیہ ہاتھوں کو معلوم ہوا کہ عوام بالکل ہی سحرزدہ ہو چکے ہیں اور شخصیت پرستی کے زہر نے ان سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے، تو ان خفیہ ہاتھوں نے عوام سے نامزدگی کا حق بھی چھین لیا اور باضابطہ انتخابات کو فکس کرنے لگے۔ اس طرح انتخابات کے تیسرے دور میں موجودہ چیئرمین کو خود انہوں نے نامزد کیا، حالانکہ وہ قم میں اپنی تعلیم میں مشغول تھے اور تنظیم کے بارے میں ان کی معلومات صفر کے برابر تھے۔ وہ کون تھا آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ انہوں نے موجودہ چیئرمین کے مقابلے میں 2 ایسے امیدواروں کو نامزد کیا کہ ان کے جیتنے کا امکان صفر تھا۔ اس طرح ان کا من پسند امیدوار کامیاب ہوا۔ انتخابات کے چوتھے دور میں بھی ان خفیہ ہاتھوں نے انتخابات کو باضابطہ فکس کیا۔ اب اس انقلابی تنظیم کے انتخابات کا 5واں دور ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نے یہ مقالہ لکھا ہے، اور اس میں بھی عوام سے امیدواروں کے نامزدگی کا حق چھین لیا ہے، اور ان خفیہ ہاتھوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اس ادارے سے منسلک عوام کے ذہنوں کو پوری طرح معاف کر چکا ہے۔ معاف یعنی معطل کر چکا ہے۔ چنانچہ ان خفیہ ہاتھوں نے امیدواروں کی جو فہرست جاری کی ہے وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مالی امور خزانچی کو منتخب کرنے کا حق نگران کونسل نے خود رکھی ہے، جو کہ ابھی اس حالیہ الیکشن میں بھی رکھی ہے، اور پہلی بار عوام کے اس حق کو بھی غصب کیا گیا ہے، جس کی واحد وجہ شاید یہ ہو کہ اگر اس عہدے پر ان کے منظور نظر شخص کے علاوہ کوئی اور آیا تو ان کے مالی بے ضابطگیوں کا پول کھل جائے گا اور وہ سارے بازار رسوا ہو جائیں گے۔ یہ میں نے مقالہ اس وقت لکھا تھا، اور اس سے بھی پہلے میں نے کہاں ایران اور کہاں کرگل کے عنوان سے یہ مقالہ لکھا تھا۔ اس میں سے 3 پوائنٹ IKMT کے بارے میں آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب عالی، اول ان کے غیر قانونی کام، غیر قانونی طور پر چیئرمین کے اوپر سرپرست اعلیٰ کا ایک عہدہ وجود میں لایا گیا تاکہ تنظیم ایک مخصوص شخص کے چنگل میں پھنسی رہے۔ انتخابات کے دوسرے دور میں اسی شخص کے آئینی اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سرپرست اعلیٰ کے عہدے کو انتخابات سے ماورا رکھا گیا اور یہ عہدہ تاحیات اسی شخص کے لیے مخصوص کیا گیا۔ دوم، مالی بدعنوانی میں ملوث کسی بھی فرد کے خلاف، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اب دیکھ لیجئے، مالی بدعنوانی میں ملوث کسی بھی فرد کے خلاف تادیبی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ یہ تمام اشخاص تنظیم کے روح رواں کی حیثیت سے آج تک کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک آج بھی یہی سلسلہ ہے۔ سیوم، تنظیم مکمل طور پر ایک مخصوص شخص کو سیاسی طور آگے بڑھانے میں جٹ گئی، اور تمام علماء کا فرض بن گیا کہ وہ سب اس مخصوص شخص کے لیے حتیٰ کہ ماہ محرم، ماہ رمضان کے علاوہ جمعہ کے خطبوں میں بھی باضابطہ مہم چلائیں۔ یہ میں نے رنگیول میں لکھا تھا، اس کا ڈیٹ مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ اس پر ڈیٹ نہیں لکھا ہے۔ بہرحال یہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، تو اس کے بعد 3-4 ویڈیوز میں تفصیل سے میں آپ لوگوں کے سامنے جو انہوں نے جانے یا انجانے میں عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ اس کے انتظار میں رہیے، اور جو اس تنظیم کے نقصانات سے آگاہ ہیں اور اس قوم کو جس طرح سے یہ تنظیم جانے یا انجانے میں نقصان پہنچا رہا ہے، اگر اس پر جس کا بھی اس پر ایمان ہے تو ان کو چاہیے کہ میرے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ جوانوں تک، لوگوں تک، ڈسٹرکٹ بلکہ آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان تک اس کو پہنچائیں، تاکہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے باہر اس ادارے کا جو امیج بنا ہوا ہے، غلط امیج بنا ہوا ہے، وہ ہٹ جائے، اور یہ قوم اس
نام نہاد تنظیم کے چنگل سے آزاد ہو کر اپنے لیے اور آئندہ کے لیے ایک اچھا اور خدا پسند اور ایک اداروں کو تشکیل لانے میں کامیاب ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.